بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کروں گی جو آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور وہ واقعہ ہے ایک عورت اور اس کے 5 عاشق کا۔ تاجروں کے خاندان کے ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت ہی زیادہ شوقین تھا۔ ایک بار وہ کسی سفر پر روانہ ہوا اور کوئی بھی طویل عرصے تک اس کی کوئی بھی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی احساس کمتری اور تنہائی میں تاجروں کے ایک بیٹے خوبرو نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت کے کثیر تھے۔ ایک مرتبہ اس نوجوان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی عاشق محبوب تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے سے آگ بگولا سربراہ پولیس کے پاس پہنچی۔ پہلے وہ آداب بجا لائی، پھر اس نے تحریری رنجش پیش کی جو درج ہے: جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی گئی ہیں اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اسی لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے اس عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک کہ اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں، میں ایک اجنبی عورت ہوں اور میں کسی بھی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک تم میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس نوجوان کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی شہر کی نیت سمجھ رہی تھی بولی، آپ میرے گھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے وقت بھی نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا، وقت مقرر کیا اور بڑی ہی بے نیازی سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور بولی، اے قاضی، ہمارے نگہبان۔ کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ میرا ایک بھائی ہے جو بہت ہی معصوم ہے، اس کو والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پہ قید کر رکھا ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ میری اسے رہا کروانے میں مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ اسے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ وہ بولا، تم میرے گھر میری ملازماؤں کے پاس جاؤ، تب تک میں والی شہر کو پیغام بھجوا کر اس نوجوان کو رہا کرواتا ہوں۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بھید بھی جان گئی اور بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر تشریف لائیے، وہاں پہ ملازم وغیرہ نہیں ہوں گے اور ہم تنہائی میں بات بھی کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ اس عورت نے اس کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس کو بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی وہی بتایا۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر کی دعوت دی اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت پہ دوسرے مردوں کو بلایا تھا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی درخواست کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل پیار کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا،
تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے محل میں چلے، کچھ دیر آرام کر لے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کے اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ اس ناچیز کے غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد ہی کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی درخواست پوری کر لی اور عورت نے بادشاہ کو بھی وہی وقت بتایا جو پہلے 3 مردوں کو بتایا تھا۔ جب وہ عورت بادشاہ سے بات کر کے فارغ ہو گئی تو ایک ترکھان کے پاس گئی اور اسے ایک ایسی الماری بنانے کو کہا جس کے 4 خانے ہوں اور ہر خانے ایک کے اوپر ایک ہو اور وہ 4 خانے الگ الگ بھی کھل سکتے ہوں۔ اس کے بعد اس نے ترکھان سے اس الماری کی قیمت پوچھی۔ ترکھان بولا، اس الماری کی قیمت تو 4 گنا ہے، مگر اگر تم میرے پہ مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری تمہیں ہدیاتاً دے دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر 4 کے بجائے 5 خانے بنانا، اور ترکان کو بھی وہی وقت اور وہی دن بتا دیا جو باقی لوگوں کو بتایا تھا۔ ترکان نے اسے تھوڑی دیر ٹھہرنے کو بولا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ وہ عورت الماری لے کر اپنے گھر گئی، کچھ کپڑے لیے اور انہیں مختلف رنگ میں رنگوا کر رکھا۔ اس کے بعد وہ عورت دعوت کے لیے عطر، پھل، پھول، شراب وغیرہ کا انتظام کرنے لگی۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے اپنا سب سے قیمتی لباس زیب تن کیا، عطر لگائی اور مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی آیا۔ عورت نے اسے بڑے ہی احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر بولی، آپ پگڑی اور اپنے کپڑے اتار دیں تاکہ آپ تھوڑی دیر آرام کر سکیں اور میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عورت نے اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی اس عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ میرا شوہر، عورت نے کہا۔ قاضی بوکھلا گیا۔ اب کیا کروں؟ عورت بولی، میں آپ کو اس الماری میں بند کر دوں گی اور میں اپنے شوہر سے نپٹ کے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر عورت نے قاضی کو پہلے خانے میں دھکیل دیا اور قید کر دیا۔ اب وہ دوبارہ دروازے پر گئی تو دیکھا کہ والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے ہی پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے ہی سکون سے سارا دن گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ یہ لباس شبابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ ابھی والی شہر نے اپنی محبت کی لو بڑھانے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کا احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو بھی سکون ہو اور آپ کی قربت سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو سکوں۔ یہ سن کر والی شہر نے جیل کے افسر کے نام احکام لکھا۔ جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ اس عورت نے وہ رکا سنبھال کے رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ اتنے میں ہی دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ والی شہر نے پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر آتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازے پر گئی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے بھی پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے تبدیل کروائے اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ پھر کسی نے دوبارہ دروازے پر دستک کی۔ وزیر گھبرایا۔ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت نے کہا۔ اس نے بھی وزیر کو عورت نے
الماری کے تیسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازے پر گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کے قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ اس عورت نے بادشاہ کو ایک خاص جگہ پر بٹھایا اور بولی، میری یہ کتنی ہی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے تھوڑا سا وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنائے ہیں، آپ ان کو پہن کر دیکھیں۔ اس عورت نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر وہ رنگین کپڑے پہنوا دیے اور وہ ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹا۔ بادشاہ نے بولا، کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اس کو وہ خود ہی چلا ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس عورت نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چوتھے خانے میں بند کر کے واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولا تو وہاں ترکان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترکان نے معذرت کے انداز میں پوچھا، اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ وہ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اسے بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کے سیدھا جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کروایا۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان انہوں نے اونٹوں پر باندھا اور دوسرے شہر میں روانہ ہو گئے، اور وہ 5 مرد جو وہاں الماری کے 5 خانوں میں قید تھے ایک عجیب آزمائش سے گزر رہے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، اور پیشاب کو روکنے کا قرب ان پر علیحدہ۔ آخرکار ترکان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے والی کے سر پہ اور والی نے قاضی کے سر پہ پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی، کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، تمہیں اس کا اللہ اجر دے گا۔ جب وزیر نے وویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی مگر اپنی عزت کی خاطر خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پہ لعنت بھیجے جس نے بادشاہ کے علاوہ اس شہر کے سارے افسران کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس کتامہ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد ترکان بولا، میں نے تو یہ اس کے لیے الماری بنائی تھی اور اب میں ہی اس میں قید ہوں۔ اور پھر سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اور پھر جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کے اندر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ قاضی اور بادشاہ لاپرواہی کے جرم میں ہمیں پکڑ لیں۔ چنانچہ وہ سب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کڑھانے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں جن بھوت ہیں؟ ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ دوسرا بولا۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا، میں نے کہا تھا کہ اس الماری میں جن رہتے ہیں جو انسانوں کی آوازوں میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد قاضی نے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں اور میرا یہ نام ہے، اور اس الماری میں بہت سے لوگ بند ہیں، اور اس نے سب کا تعارف کرایا۔ مگر آپ سارے اس میں بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ان میں سے ایک کسی ترکان کو بلا کے لایا جس نے وہ الماری کھولی۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترکان کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے اوپر ہنسنے لگے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔